خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پشاور میں پی ٹی آئی کا جلسہ شدید بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ کارکن رکاوٹیں توڑ کر خواتین کے انکلوژر میں گھس گئے، جس کے باعث جلسے میں موجود خواتین خوف و ہراس کا شکار نظر آئیں۔ ہجوم کنٹرول نہ ہوا تو خواتین بھی اپنے تحفظ کے لیے لاٹھیاں اٹھانے پر مجبور ہو گئیں۔ پولیس اور انتظامیہ پاکستان تحریک انصاف کے غیر منظم کارکنان کے سامنے بے بس نظر آئی۔ شدید بدنظمی کے باعث عمران خان کے خطاب سے پہلے ہی پنڈال خالی ہونے لگا۔ کیمرے نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی حقیقت دکھا دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ شدید بدنظمی کا شکار ہو گیا ہے۔ کارکن رکاوٹیں توڑ کر خواتین کے انکلوژر میں گھس گئے، جس کے باعث جلسے میں موجود خواتین خوف و ہراس کا شکار نظر آئیں۔ ہجوم کنٹرول نہ ہوا تو خواتین بھی اپنے تحفظ کے لیے لاٹھیاں اٹھانے پر مجبور ہو گئیں۔ بے قابو ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے بار بار لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ اسی پر ہی بات کرتے ہیں سید عصمت شاہ سے۔ عصمت، بتائیے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، بدنظمی کا واقعہ پیش آیا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، پاکستان تحریک انصاف آج جو ہے وہ عوام سے مہم رابطہ جو جلسہ تھا وہ کرنے جا رہی تھی پشاور میں۔ آج پشاور میں کافی تعداد میں جو ہے وہ کارکنان کی جلسے میں شریک ہوئی، جس کی وجہ سے بدنظمی بھی کئی مقامات پر جو ہے وہ بدنظمی دیکھنے میں آئی، جہاں پر دیکھا جا رہا تھا کہ ایک ساتھی رپورٹر کو بھی اینٹیں لگی تھی اور وہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ ساتھ ساتھ میں جو کارکنان تھے انہوں نے جو ہے وہ پولیس سے بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ کئی دفعہ جو ہے وہ وہاں پر جو پولیس اہلکار تھے یا دیگر جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے بھی بدنظمی کی کوشش کی گئی۔ جو خواتین کے لیے علیحدہ سے جو پنڈال بنایا گیا تھا وہاں پر بھی جو کارکنان تھے وہ وہاں پر گھس گئے، اور پولیس اور دیگر جو وہاں کے لوگ تھے ان کی کافی جو ہے ان کو منع کرنے کے باوجود وہ وہاں پر گھس گئے تھے۔ ساتھ ساتھ میں جو میڈیا کے لیے کنٹینر بنایا گیا تھا وہاں پر بھی کافی کارکنان جو تھے وہ وہاں پر تھے، اور میڈیا کو بھی جو ہے وہ کوریج کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عظمت، یہ بتائیے گا کہ خواتین انکلوژر میں جو نوجوان گھسے ہیں وہاں پر جو ہے انتظامات کیے گئے تھے، کیا وہ ناکافی تھے یا سیکیورٹی یہاں پر موجود نہیں تھی؟ نہیں، یہاں پہ سیکیورٹی بھی موجود تھی، انتظامات جو تھے وہ بھی کافی حد تک صحیح کیے گئے تھے، لیکن جو کارکنان تھے کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ وہاں پر جگہ جو ہے وہ اسٹیج کے نزدیک جانے کی کوشش میں جو ہے وہ خواتین کی جو انکلوزر تھا یا خواتین کے لیے علیحدہ سے جو پنڈال بنایا گیا تھا وہاں پر جو ہے وہ کارکنان گھسے تھے، چونکہ ہر ایک کارکن کی یہ کوشش تھی کہ وہ اسٹیج کے قریب جائے اور وہاں سے، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو خواتین تھے ان کے پنڈال میں بھی کارکنان جو تھے وہ گھس گئے تھے، جن کو پھر وہاں پہ سیکیورٹی جو اہلکار تھی کافی کم تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی جن کی وجہ کیونکہ کارکنان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے ساتھ ساتھ میں اگر بات کی جائے تو آج جب ہم جلسے کے لیے موٹر وے پہ آ رہے تھے تو موٹر وے کی جو گاڑیاں تھی وہ جو ہے وہ موٹر وے پر آ رہی، لیکن ساتھ میں موٹر سائیکل، چنچی، لوڈر، تیز رفتار وہ بھی جو ہے کارکنان کی جانب سے موٹر وے پہ چلائے گئے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ پشاور کی طرف وہ آ رہے تھے۔ جی عظمت، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جیمرز بھی لگائے گئے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں پر آس پاس بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ کتنا بڑا ایریا تھا جہاں پر ان جیمرز کی وجہ سے مواصلات کا نظام متاثر ہوا؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے جیمرز کی تو یہاں ایک تو یہ ہے کہ کافی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ہر ایک کارکن کی کوشش کی کہ وہ جو ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لائیو یا دیگر جو فوٹیجز یا تصاویر ہیں وہ شیئر کرنے کو، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہے موبائل نیٹ ورک جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن کئی کارکنان اور دیگر جو جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی تھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے یہ کہ جلسے جو ہوتے ہیں وہاں پر جیمرز لگا دیے جاتے ہیں، وہاں پر نیٹ ورک جو ہے وہ ویک کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر جو مواصلاتی نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ عظمت، یہاں پر اگر کارکنان جو یہاں پر موجود ہیں جلسے کے بعد بھی خدا نخواستہ کوئی بھگدڑ کا خدشہ ہو سکتا ہے، بدنظمی ہو سکتی ہے جس طرح سے پہلے دیکھی گئی، تو کیا کچھ اس سلسلے میں انتظامات کیے گئے ہیں کہ جلسے کے بعد کیسے پنڈال سے لوگوں کو نکالنا ہے؟ جی بالکل، یہ تو اس سے پہلے ہی جب جلسہ نہیں شروع ہوا تھا تو اس وقت سے پہلے ہی ٹریفک پلان جو ہوتا ہے وہ پشاور پولیس کی جانب سے، پشاور ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ دے دیا گیا تھا کہ کارکنان جو ہے وہ کس سائڈ سے آ رہے ہیں تو ان کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر واپسی کا بھی وہی راستے جو ہے وہ کر دی جائیں گے، اور پشاور جو ہے
उसके तमाम रास्तों को खोला गया था और जो जलसा गाह के रास्ते हैं उनको बंद करके वहाँ पर जो है वो उनको आने के लिए, उनको जाने के लिए वो रूट जो था वो मुख्तस किया गया था। और साथ साथ में लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखी गई थी, जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जब खिताब कर रहे थे, उससे पहले बदनज़मी शुरू हुई थी और हर एक कारकुन की कोशिश थी कि वो स्टेज पर, तो काफ़ी कारकुनान जो थे वो इसी वजह से और ख़वातीन भी जो है वो खिताब ख़त्म होने से पहले ही जो है वो पंडाल से वापस जाना शुरू हो गए थे। अज़मत, ये बताइएगा कि जो यहाँ पर रहनुमा हैं और जो मैनेजमेंट है इस जलसे की, उनकी जानिब से कहा गया था कि टाइगर फोर्स के जो अरकान हैं, जो नौजवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे तमाम तर सूरत हाल को देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्या उनकी जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं हो सके? नहीं, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया और मैंने पहले भी कहा कि कारकुनान की तादाद जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उन कारकुनान के बनिस्बत जो सिक्योरिटी या दीगर जो उनके अपने जो टाइगर फोर्स या दीगर इस तरह के जो एहलकार हैं वो वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थे, लेकिन कारकुनान की तादाद काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से फिर बदनज़मी जो थी वो 12 दफ़ा जो है वो देखी गई थी। यानी कि मीडिया के लिए जो कंटेनर बना गया उस पर जो है वो तमाम कारकुनान जो थे वो कारकुनान मौजूद थे। जो ख़वातीन के लिए अलहदा से पंडाल बनाया गया था वहाँ पर कारकुनान घुस गए। साथ साथ में जो है वो कई दफ़ा जो है वो बदनज़मी के दरमियान सिक्योरिटी जो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार थे या दीगर पुलिस एहलकार थे उनके साथ बदतमीजी और दीगर जो है वो मीडिया के साथ भी बदतमीजी देखने में आ रही थी। बहुत शुक्रिया सैयद अज़मत, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेशावर में PTI ने जलसे का इनेकाद किया है, लेकिन जलसे से पहले ही यहाँ पर शदीद बदनज़मी देखने में आई। कारकुन रुकावटें तोड़ते हुए स्टेज की जानिब जाने की कोशिश करते रहे और इस दौरान जो ख़वातीन के लिए मुख्तस एरिया था वहाँ पर भी जा घुसे, जिसकी वजह से ख़वातीन को मुश्किलात का सामना रहा। वो भी खासी खौफ व हरास का शिकार नज़र आईं और जब हुजूम कंट्रोल ना हो सका तो ख़वातीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाठियाँ उठा लीं। बेकाबू हुजूम को कंट्रोल करने के लिए बार बार लाठी चार्ज भी किया जाता रहा। जो पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे वो भी बेबस दिखाई दिए और तमाम तर कारकुनों को कंट्रोल करने की एक नाकाम कोशिश यहाँ पर की जाती रही। शदीद बदनज़मी के बायस इमरान खान के खिताब से पहले ही पंडाल खाली होने लगा और कारकुन यहाँ से वापस जाने लगे। चूँकि यहाँ पर शदीद बदनज़मी थी और जिस तरह से यहाँ पर कारकुनान एक दूसरे को धक्के दे रहे थे तो खिताब से पहले ही यहाँ पर पंडाल से लोगों ने वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया। ये तमाम तर मनाजिर हैं PTI जलसा जो कि पेशावर में किया जा रहा है उस पंडाल के। यहाँ पर कारकुनान तो पहुँचे हैं, लेकिन इस दौरान जो बदनज़मी देखने में आई है उसकी वजह से शदीद दुश्वारियों का, मुश्किलात का सामना ना सिर्फ यहाँ पर ख़वातीन कारकुनों को रहा बल्कि जो दीगर लोग थे वो भी यहाँ पर शदीद परेशानी का शिकार दिखाई दिए। कारकुन यहाँ पर स्टेज की जानिब जाने की कोशिश करते रहे, जिसकी वजह से ये हुजूम बेकाबू होने लगा। जो पुलिस एहलकार मौजूद थे, यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, वो भी बेबस दिखाई दिए और एक नाकाम कोशिश करते रहे इस हुजूम को कंट्रोल करने के लिए। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। कायम मकाम स्पीकर असम्बली अमले पर दबाव डाल रहे हैं कि इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। अमला गैर कानूनी काम ना करे वरना खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस्लामाबाद से ओवैस कियानी रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि आला अदलिया ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया। अपोजिशन जमातों ने 9 तारीख को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 16 अप्रैल को वोटिंग लाजमी है। साबिक स्पीकर ने बताया कि PTI के अरकान जो बहुत से उनके दोस्त हैं वो इस्तीफे नहीं देना चाहते। डिप्टी स्पीकर जो इस वक्त कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली हैं, कौमी असम्बली पर दबाव डाल रहे हैं कि इस्तीफे मंजूर करें। कौमी असम्बली का अमला कोई गैर कानूनी काम ना करे, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं नेशनल असम्बली के स्टाफ को, अमले को ये बावर कराना चाहता हूँ कि कोई चीज़ अगर आप इल्लीगल करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। शहरी रहमान ने कहा कि गैर कानूनी काम करके पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है। जमहूरी और पुरअमन तरीका इख्तियार किया जाए। अब आप पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ इस तरह के काम कर रहे हैं, झंडे जलाए जा रहे हैं मुल्क के बाहर, पासपोर्ट को नजर आतिश किया जा रहा है। ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है और ये कहाँ की आप कहते हैं, जो कहते हैं हम वफादार हैं बाकी सब गद्दार हैं। मैं इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन ये जो इस वक्त पूरे मुल्क को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं और तकसीम की
اور جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یا ڈیفینسو ہو جائیں گے، اچھی طرح سب کو یاد رہے حق اور باطل کی جنگ ہم نے لڑی ہے۔ JUI کی شاہدہ اختر نے کہا کہ پورے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے، حق اور باطل کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ہماری قومی اسمبلی میں اکثریت ہے۔ کیمرہ مین ایاز ملک کے ساتھ اویس کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ پشاور میں PTI کا جلسہ شدید بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ کارکن رکاوٹیں توڑ کر خواتین کے انکلوجر میں گھس گئے، جس کے بعد جلسے میں موجود خواتین خوف و ہراس کا شکار نظر آئیں۔ ہجوم کنٹرول نہ ہوا تو خواتین بھی اپنے تحفظ کے لیے لاٹھیاں اٹھانے پر مجبور ہو گئیں۔ بے قابو ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے بار بار لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ پولیس اور انتظامیہ PTI کے غیر منظم کارکنوں کے سامنے بے بس نظر آئے۔ شدید بدنظمی کے باعث عمران خان کے خطاب سے پہلے ہی پنڈال خالی ہونے لگا۔ کیمرے نے PTI جلسے کی حقیقت دکھا دی۔ مزید جان لیتے ہیں، سید عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمت بتائے گا کیا صورتحال پہلے دیکھی گئی اور ابھی موجودہ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رابطہ مہم کے لیے جلسہ کیا گیا، جس میں سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے خطاب بھی کرنا ہے۔ اگر بات کی جائے پورے جلسے کی تو آج جب کارکنان اپنے گھروں سے نکلے اور پشاور کی طرف جا رہے تھے تو موٹر وے پہ پہلے بدنظمی جو تھی وہ دیکھنے میں، جہاں پر موٹر سائیکل، چمچی، رکشے اور دیگر جو اس طرح کے وہیکلس تھے جن کو موٹر وے پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو وہ پہلے جو تھے وہ کارکنان جو تھے وہ پشاور پہنچنے کے لیے موٹر وے کا راستہ جو ہے وہ اختیار کری۔ پھر جب جلسہ کی اگر بات کی جائے تو کارکنان کی کافی زیادہ تھے اور وہاں پر جو ہے وہ جگہ جہاں پر خواتین کے لیے علیحدہ سے انکلوجر بنایا گیا تھا، علیحدہ سے پنڈال بنایا گیا تھا، وہاں پر بھی جو ہے وہ کارکنان جو ہے وہ اسٹیج کی طرف جانے لگے تھے اور اسٹیج کے نزدیک ہونے کی کوشش میں جو ہے وہ خواتین کے جو انکلوجر تھا وہاں پر جو ہے وہ گھس گئے تھے۔ ساتھ میں جو پولیس اہلکار تھے یا سیکیورٹی کا جو عملہ تھا یا دیگر جو ٹائیگر فورس تھی یا دیگر جو اہلکار تھے، ان کے قابو میں جو تھے وہ کارکنان نہیں آ رہے تھے اور پولیس کے ساتھ بھی ان کی کئی دفعہ جو ہے وہ بدنظمی کا شکار رہی اور بدتمیزی وہ بھی دیتے ہیں۔ ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو دیگر اس طرح کے بدنظمی کی جو میڈیا کے لیے علیحدہ سے جو کنٹینر رکھا گیا تھا وہاں پر بھی کارکنان جو تھے وہ چڑھ گئے تھے اور وہاں پر میڈیا جو ہے وہ کی جگہ نہیں تھی اور جو ہے ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جی عظمت، یہ بتائے گا کہ کتنی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تھے جو کہ یہاں پر ڈیوٹی کے لیے تعینات کیے گئے تھے اور انتظامات کیا تھے کارکنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی وہ پہلے سے عظمت کی آواز ہم صحیح طور پر نہیں سن پا رہے ہیں۔ عظمت، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عظمت سے غالباً رابطہ منقطع ہوا ہے۔ یہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس دوران شدید بدنظمی دیکھی گئی اور جو کارکنان تھے وہ سٹیج کی جانب جانے کی کوشش کرتے رہے۔ خواتین کے لیے جو مختص جگہ تھی وہاں پر جا گھسے، جس کی وجہ سے خواتین کو خاصی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا رہا اور ہجوم کنٹرول نہ ہو سکا تو پھر خواتین نے بھی یہاں پر لاٹھیاں اٹھا لیں۔ بے قابو ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے بار بار لاٹھی چارج بھی کیا جاتا رہا۔ پولیس اور انتظامیہ PTI کے غیر منظم کارکنوں کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ شدید بدنظمی کے باعث عمران خان کے خطاب سے پہلے ہی کارکنان یہاں سے واپس جانا شروع ہو گئے، پنڈال خالی ہونا شروع ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج جلسے کا انعقاد تو کیا لیکن اس کے لیے انتظامات انتہائی نامناسب تھے اور جو کارکنان تھے وہ جب سٹیج کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس دوران شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی۔ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے یہاں پر وہ سٹیج کی جانب جاتے رہے، جبکہ جو رہنما پاکستان تحریک انصاف کے سٹیج پر موجود تھے ان کی جانب سے بھی بار بار یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ کارکنان صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر شدید بدنظمی رہی۔ حکومت جانے کے بعد ناکامی کا اعتراف۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ جب آئے تو ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا، خسارے میں ڈوبے سرکاری اداروں پر بھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سب سے بڑی ناکامی جو ہماری ہے بیسکلی جو ہے جو ہماری جو پلاننگ تھی، جب آئے تھے ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ اکنامک پلان بناتے ہمارے پاس ٹائم لگا، اس سے ہمارے ریٹارڈیشن ہوئی ہے۔ دوسری
ایک میں بڑی ناکامی سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے، اس کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہمارے، حالانکہ ڈاکٹر عشرت نے بڑا اچھا پلان دیا، ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں، عالمی بینک نے ایشیائی ممالک کے بارے میں معاشی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کا امکان ہے۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 5.6% رہی۔ رپورٹ میں آئندہ سال پاکستان میں جی ٹی پی گروتھ 4% رہنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ عالمی بینک نے ایشیائی ممالک کے بارے میں معاشی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 5.6% رہی۔ رپورٹ میں آئندہ سال پاکستان میں جی ٹی پی گروتھ 4% رہنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ یہ معاشی رپورٹ جاری کی گئی ہے اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 5.6% رہی ہے۔